یا ابن آدم انفق انفق علیک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ مجھ پر خرچ کیوں کرے؟ انفق انفق علیک، کیا میرا خرچ کرنا، کیا مخلوق کا خرچ کرنا، اور کیا خالق کا اپنی مخلوق پر خرچ کرنا؟ آج دیکھ لیں ہم خرچ کرنے کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ زکوٰۃ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، وہ بھی ہیرے بہانے کے ساتھ روکتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ آ کے آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دو جو ضروریات سے زیادہ ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ فرض نہیں ہے، ترغیب یہ ہے اپنی ضروریات کے علاوہ اللہ کے نام پر خرچ کر کے دیکھو اللہ تمہیں برکتیں کیسے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ ھذا خیر، جس بندے نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، جوڑا خرچ کیا، من انفق زوجین، جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جس بندے نے اللہ کے نام پر جوڑا خرچ کیا، 2000 2 لاکھ 5 ہزار کے 2 نوٹ، 2 چیزیں، جس نے اللہ کے نام پہ جوڑا خرچ کیا، اللہ کریم اس بندے کو قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں دلوائے گا۔ اور اسی روایت میں ان کان من اہل صدقۃ دعی من باب الصدقہ، اگر یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہوگا، روزانہ 10 روپے خرچ کرتا ہے، 100 روپے خرچ کرتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ نے ایک باب الصدقہ بنا دیا جنت کا، صدقے کا باب، صدقے کا دروازہ، باب الصدقہ سے اس بندے کو آواز لگائی جائے گی عبداللہ عبد الرحمن ادھر سے آئیے، اللہ کے فرشتے آپ کو آپ کے صدقے کی وجہ سے قیامت کے دن آوازیں لگائیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ جن کے لیے کماتا رہا ہوں، جن کے لیے صبح شام پسینہ خون پسینہ ایک کیا، وہ قیامت کے دن سارے بھاگ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، بیوی بھی نہیں پہچانے گی، بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ نے سارے قریبی رشتے بیان کر دیے، بھائی بھائی سے بھاگ گیا ہے، بیوی خامد سے بھاگ گئی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ گیا ہے، سارے رشتے داریاں ختم، بھاگ گئے سارے، وہ سارے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امرئ بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہوگا، زمین تپی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں کچھ لوگوں کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، ان کے منہ تک پسینہ ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہیں۔ فرمایا لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوگا، جب جن کے لیے کماتا رہا وہ سارے بھاگ گئے، پر جو کما کے اللہ کے نام پر دیا وہ قیامت والے دن تمہارا ساتھ دے گا۔ کل امرئ بذل صدقتہ، ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، حتی یفصل بین الناس، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہ ہو جائیں، جب تک لوگوں کے حساب کتاب نہ ہو جائیں، تب تک یہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آج فیصلہ کر لیں، جنہوں نے بھاگ جانے ان کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، اور جو میرے ساتھ صدقہ سایہ بن کے کھڑا ہوگا وہ کتنا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو الگ سے وصیت کرتے تھے، تصدقنا یا معاشر النساء، عورتوں اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، لہذا میں تمہیں الگ سے کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ دو۔ بلال ساتھ ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورتیں اپنے اسی وقت بالیاں اتار کر بلال کی جھولی میں ڈال دیتی، کوئی اپنی انگوٹھیاں اتار کے، کچھ روایتوں میں ہار کے الفاظ بھی ہیں، کچھ میں کنگن کے الفاظ بھی ہیں، جو کسی کے پاس ہوتا وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ شروع کر دیتی۔
آج نہ وہ مائیں رہی ہیں، نہ وہ بیٹیاں رہی ہیں، نہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا وہ جذبہ رہا ہے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے، ان حالات میں تو اِسار کرنا چاہیے، اپنے منہ کے لقمے غریبوں کو دینے کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک دن صحابہ میں بیٹھے، کہا اتقوا النار، لوگو آگ سے بچو، پھر اپنا چہرہ بھی ایک طرف ہٹایا اور دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا اتقوا النار، لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور فوراً اپنا چہرہ بھی دوسری طرف کر لیا۔ پھر دوسری طرف فرمایا اتقوا النار، پھر دوسری طرف چہرہ ہٹا لیا، لوگو آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، آگ سے اپنے، 3 دفعہ یہ جملہ بولا۔ چوتھی دفعہ کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، آگ سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی اللہ کے نام پر تم صدقہ نہ کرو، آدھا ٹکڑا بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، 2 بچیاں تھیں، مجھے کچھ دو، پورا گھر تلاش کیا، ایک کھجور ملی ہے، وہی اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ اس کا مطلب ہے ایک کھجور کا صدقہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کھجور کتنے ہے؟ 1 روپے کی، 2 روپے کی، 10 روپے کی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جو اللہ کے نام پر ہے دینے کی کوشش کریں، اور روزانہ کی بیس پہ، تاکہ اللہ کے فرشتے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، جان لو تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ خود اس سے ہم کلام نہ ہوں۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، 1 to 1 ملاقات ہے۔ کہا انسان سامنے دیکھے گا تو جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس حدیث کے بعد کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے سامنے تم نے قیامت کو کھڑا ہونا ہے، اللہ خود ہم کلام ہوں گے۔ اسی حدیث میں فرمایا پھر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کچھ صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پاکیزہ جملہ بولے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے، آپ خرچ نہیں کر، آپ کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو، اچھے جملے کے ساتھ کسی کو کہیں بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، آپ اللہ کے نام پہ دیں۔ کہا یہ تمہارا جملہ بولنا، اگلے بندے کا خرچ کرنا، تمہارے کھاتے میں خرچ کا ثواب پورا اللہ دے دے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمارے رویے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مولویوں نے اپنے کھانے پینے کا بہانہ بنایا ہوا، تمہیں کیا پتہ ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ اس طرح کے جملے بول کر غیبت کر کے جہنمی نہ بناؤ۔ کہا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، صدقے کرنے کو کچھ نہیں ہے تو اچھا جملہ بولو۔ پھر فرمایا ما منکم من احد الا مال وارث احب الیہ من مالہ، کہا تم میں سے ہر ایک بندے کو اپنے مال کی بجائے اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پیار ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کو دے دیا، تیرے کھاتے میں وہی لکھا جائے گا جو تو نے اللہ کے نام پہ دے گیا، جو تو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرے وارثوں نے بانٹ لینا، وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ تجوریاں جو بھر رہا ہوں، جو بینک بیلنس بنا رہا ہوں، جو کوٹھیاں بنا رہا ہوں، اپنے لیے، ان ورثاء کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں بعد میں دعا بھی کرنی کہ نہیں، اپنے سوچو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے اس خرچ کرنے کے فلسفے کو سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔